بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو آج کی جو ویڈیو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ ہم نے خلاصہ کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، یعنی ہمارے پاس 10 نمبر کا خلاصہ آئے گا، ہم نے 10 نمبر جو ہے نا وہ 10 میں سے 10 نمبر کیسے اٹین کرنے ہیں۔ اس کا بڑا سمپل میتھڈ جو ہے نا میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کے اندر کرنا آپ نے کیا، دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو اس کی ریڈنگ کو ریکمینڈ کروں گا۔ ریڈنگ پوری چینل پر اپلوڈ ہے، لازمی جا کے دیکھیے۔ اس ریڈنگ کے اندر میں نے سارا اس کا جو ہے نا تھیم سمجھا دیا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خلاصہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جس پیٹرن کے مطابق میں آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پیٹرن کے مطابق جہاں پر صرف ہم نے نمبرز کو، ہم نے پوائنٹس کو یاد کرنے ہیں، 10 نمبر کا خلاصہ بھی پاکٹ کے اندر، اور 10 نمبر کی جو تشریح آئے گی سیاق و سباق کے حوالے سے، وہ بھی الحمدللہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے کہ سیاق و سباق آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے۔ وہ بھی میں نے آپ کو سیاق و سباق جو لکھ کے دے دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس چیپٹر میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے، یہ سیاق و سباق 100% اس کے لیے اکوموڈیٹ ہو جائے گا ایزیلی۔ یہ بھی میں ابھی آپ کو کرواتا ہوں۔ اچھا، تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ہمارے اکاؤنٹ اپنا مکتب کے نام سے ہے، ٹک ٹاک اس کو بھی فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم جو ہے نا آپ کو بورڈ کی پریپریشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انتہائی اہمیت کی حامل ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جس بچے نے ریڈنگ مکمل کر لی، ساری میں نے ریڈنگ کروائی ہوئی ہے، مشکل الفاظ کے معنی سارا ڈیٹیل کے اندر، جو ساری ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہے، چینل پر جائیے، پلے لسٹ میں جائیے، آپ وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ اب اصل چیز کی طرف میں آتا ہوں۔ اس میں کیا ہے، دیکھیے میں نے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا اس پیج کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا جی، اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے، گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ، فطرت جیسی بن جائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو دیکھیں، آپ نے نا یہ پوائنٹس یاد کرنے ہیں، خلاصہ نہیں یاد کرنا، یہ پوائنٹس یاد کرنے ہیں۔ اخلاق کے لیے ضروری مستقل کام کو کرنا، کبھی ترک نہ کرنا۔ اب جیسے ہی میرے دماغ میں یہ پوائنٹ یاد ہو گیا نا، ایک پوائنٹ بس، تو یہ میں پورا پیراگراف ایزیلی لکھ سکتا ہوں۔ جب میں نے یہ پورا پیراگراف پڑھا ہوگا، اب مجھے رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس پوائنٹس چاہیے۔ اس پوائنٹس کی مدد سے سیاق و سباق بھی ایسے ڈن ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کاموں میں اسی اصول کو اپنانا، کون سے؟ دوام اختیار کرنا، مستقل۔ سنت کیا، دیکھیں اگلا پیراگراف آ گیا کہ سنت سے مراد کیا ہے، کہ سنت سے مراد وہ اعمال ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ہمیشہ کیے ہیں۔ مسافہ، اب کون کون سے اعمال ہیں؟ مسافہ خود کرتے تھے، ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا، یہ پوائنٹس ہیں۔ اب جب یہ پوائنٹس آپ کو یاد آئے گا نا، تو ساتھ ہی آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ کے نبی جو ہے نا خود سلام کرتے، جب تک کوئی اپنا ہاتھ چھڑا نہ لیتا، اپنا ہاتھ نہ چھوڑا کرتے تھے، خود اس کی طرف منہ نہ ہٹاتے تھے، اور مجلس میں کبھی، یہ سارے آپ کے ناگوار بات کو سب کے سامنے نہ کہنا۔ اب جیسے یہ والا پوائنٹ آئے گا نا، تو آپ کے ذہن میں وہی والا پوائنٹ آ جائے گا، وہ والا پیراگراف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی کسی ناگوار بات پر اس کے سامنے نہ کہتے، بلکہ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ آج لوگوں نے یہ کام شروع کر دیے، تو جس کو وہ نصیحت کر رہے تھے اس کو سمجھ لگ جاتی تھی۔ اس سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خوبی تھی اللہ کے۔ اب دیکھیں نا، جس بندے نے یہ والا پیراگراف پڑھا ہوگا نا، تو جیسے ہی وہ ادھر آئے گا احسار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی احسار، یعنی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی ساری چیزیں خود دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، یعنی آپ خود بھوکے رہ لیتے لیکن دوسروں کو جو ہے نا اپنا کھانا تک دے دیا کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج خود کرنا، اب جس نے یہ پیراگراف پڑھا ہوا ہے، گھر کے کام خود کرتے، جوتا گانٹ لیتے، کپڑوں کو پیبند لگا لیتے، دودھ دھو لیتے، سودا بازار سے لے آتے۔ تو یعنی اب دیکھیے نا، میں آپ کو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، جو میرا بتانے کا مقصد ہے۔ گھر کے کام خود کر لینا، بچوں پر شفقت فرماتے، موسم کا پھل دینا۔ اب اس پیراگراف میں جیسے یہ لائن میرے دماغ میں آئی، میں کیا لکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی فصل کا نیا میوہ آتا، پھل آتا، آپ بچوں کو پہلے دیا کرتے تھے، سب سے کم عمر بچے کو دے دیا کرتے تھے، آپ بچوں کو بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اکثر ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لی گئی تو میں کیا کروں؟ یعنی آپ کو یہ لائن یاد آگے آ جائیے۔ طبیعت میں ظرافت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو تھی نا ظرافت تھی، لوگوں سے مذاق کرتے تھے، یہ والا پیراگراف آ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ مجھ کو اونٹنی دے، تو آپ نے کہا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ غم زدہ ہو گیا، کہنے کا یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بڑا اونٹ ہے وہ تھا، وہ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تھا نا۔ پھر ایک عورت آ گئی، تو عورت والا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ بڑی ناراض ہوئی، بڑی غمزدہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے پھر مذاق میں بتایا کہ بوڑھے بھی جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی اب آپ کو میں نے جو سمجھا رہا ہوں نا، وہ اب آپ کے دماغ میں بات آ رہی ہے۔ اولاد سے بہت محبت تھی، نواسوں سے محبت کا اظہار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی شہر سے بیٹھ جاتے اور یہ واپس آتے، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا اپنے نواسوں سے ملا کرتے تھے۔ یہ یہاں پر آ جائے گا
تو یہ والا آگے واقعہ، حضرت فاطمہ جب آتی تشریف لاتی خود کھڑے ہو جاتے، ان کے ماتھے کو چومتے، اپنی جگہ پر جگہ دیتے، حضرت زینب کا ہار واپس کروا دینا، وہ یہ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ کا داماد جو یہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو فدیہ کی رقم نہ ادا کر سکا، تو حضرت زینب آئیں اور حضرت زینب نے اپنا ہار بھجوا دیا، تو وہ حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے حضرت زینب کو جہیز میں دیا تھا، یعنی کہ اپنی بیٹی کو تحفتاً، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ والا واقعہ، اولاد اور نواسوں کی وفات پر آنسوؤں کا جاری ہونا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے لیکن منہ سے وہی بات، یعنی جب آپ کے بیٹے بھی اور جب آپ کے جو ہے نا وہ نواسے بھی، جو حضرت جو تھی نا وہ فوت ہوئی تھیں آپ کی نواسی حضرت امامہ۔ تو یہ اب دیکھیے میں نے آپ کو 12 پوائنٹس کے اندر پورا خلاصہ کنکلیوڈ کروا دیا۔ اب آ جائیے جس کو یہ 12 پوائنٹ یاد ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ پوری میرے پاس خلاصوں کی سیریز آپ کو اسی طرح میں کرواؤں گا، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اردو کی بڑی بہترین تیاری ہوگی، 25 نمبر آپ کی پاکٹ میں آ جائیں گے۔ بقایا ہم نے گرامر کا پورشن بھی اپلوڈ کر دی ہے، خلاصوں کا بھی، نظموں کے خلاصوں کا بھی، اس کے علاوہ تلخیص بھی ہم نے سمجھا دی ہے، آہستہ آہستہ ساری چیزیں ریویو کروائیں گے۔ اب دیکھیے یہ کیا آ گیا ہمارے پاس حوالہ متن، ایک نمبر یہ ہو گیا، ایک نمبر یہ ہو گیا، سیاق و سباق باب نے کیا۔ اب دیکھیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سمپل انہی 12 پوائنٹس کو نا میں نے جوڑ دی ہے۔ اخلاق، کسی کام کو مستقل کرتے رہنا، یعنی کبھی کسی کام کو ترک نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی اصول اپناتے، یہ دیکھیں نا، یہ میں نے صرف پوائنٹس کو یعنی خلاصہ یاد ہے تو سیاق و سباق آٹومیٹکلی ڈن ہو جائے گا۔ تو کوئی بات ناگوار گزرتی تو سب کے سامنے نہ کہتے، اثار کرنا، کبھی ترک نہ کیا، غریب صحابہ کو پہلے نوازتے، گھر کے کاموں کو خود کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اپناتے، صحابہ کرام سے مزاح بھی کیا کرتے تھے، اپنی اولاد سے بہت محبت تھی، اپنے نوازوں سے بہت محبت تھی، اپنی اولاد و نواسی کی وفات پر آپ نے غم کا اظہار کیا۔ اب دیکھیے جب آپ نے تشریح شروع، یہ تو میں نے آپ کو بتا دی 3 نمبر کی آئے گی، اب جب 10 نمبر کی تشریح آئے گی نا، تو جس کو یہ خلاصہ کے یہ پوائنٹس یاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر میں سے آنے والی وہ کوئی بھی تشریح کو اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پیٹرن سمجھا دیا کرنا کس طرح ہے۔ کوئی بھی تشریح جب آپ کرنے لگیں گے تو آپ نے یہ لائنیں لازمی لکھنی ہے، یہ تشریح طلب اقتباس سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے نہایت محبت کرتے، حضرت یعنی کوئی بھی پیراگراف آیا ہوگا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو میں بیان کر کے پھر آپ نے ایکسپلین کرنا شروع کرنا، یعنی فوراً پیراگراف پر نہیں آ جانا۔ تو یہ اس طرح میں نے آپ کے لیے جو ہے نا یہ ایک پہلا خلاصہ جو ہے نا آپ نے چیپٹر کا سمجھا دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح باقی جو ہے نا وہ بھی چیپٹرز کے خلاصے آپ کے ساتھ دوبارہ ریویو میں کروا دوں گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز۔ اردو کی تیاری کے حوالے سے آپ کو پورا کنٹینٹ یہاں پر ہی ملے گا انشاءاللہ۔